الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام الصائب او ام المسیب فقال ما لك یا ام الصائب او یا ام المسیب تزفزفین قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم کما یذہب القیر خبث الحدید. رواہ مسلم. اس روایت سے ہمیں ایک ادب سکھایا جاتا ہے کہ انسان جب بیمار پڑے تو بیماری کو گالی نہ دے، اس لیے کہ حق تعالی جل شانہ کی طرف سے جب مصائب آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ ہمارے گناہوں کی صفائی کا ذریعہ ہوتی ہے یا پھر ہمارے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے، یا پھر کبھی ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی مصیبت سے اس کو حل کر دیا کرتا ہے. تو اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو برا بھلا نہ کہیں، گالی نہ دیں. مومن کی شان روایتوں میں یہ ہے کہ بیان کی گئی کہ مومن کی شان یہ ہے جیسے اگنے والا پودا جو زمین سے نکلتا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو کبھی یوں گر جاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر گر جاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. مومن حالات میں گر کر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے. اور کافر کی مثال، ملحد کی مثال، منافق کی مثال، اللہ کے باغی کی مثال حق تعالی نے جو، اللہ کے نبی نے جو دی، فرمایا کہ وہ جیسے صنوبر کا درخت ہوتا ہے، نیلگری کا درخت ہوتا ہے جو سیدھا سیدھا رہتا ہے، تیز ہوا کے چلنے سے ایک مرتبہ جب گر جاتا ہے تو دوبارہ کھڑا نہیں ہوتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الشوقہ، مومن کو کانٹا بھی لگے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے. اگر پاؤں میں کانٹا لگ گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے. بہرحال مومن پر جب بھی مصائب، پریشانی، حالات آتے ہیں تو مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیماری کو گالی نہیں دینا چاہیے، مصائب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسند احمد کی روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسقامن دائما، اللہ کے نبی ہمیشہ بیمار رہتے تھے، کبھی نزلہ، کبھی بخار، کبھی زکام، کبھی فورا پھنسی بدن پر. عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ کیوں بیمار رہتے تھے؟ فرمایا 2 وجہ تھی، کثرت سفر اور امت کا غم. ان 2 کی وجہ سے حضرت بیمار رہا کرتے تھے. تو مومن کا حال یہ ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ روایتوں میں ہے، آپ کو بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بواسیر ٹوائلٹ کی جگہ پر، بیت الخلاء کی جگہ پر، استنجا کی جگہ پر بڑی نازک جگہ میں ہوتی ہے. اس زمانے میں بہت سارے علاج کرائے لیکن بواسیر ٹھیک نہیں ہوئے. پھر حضرت نے اس زمانے کا ایک اور علاج کرایا، کئی کا معنی داغنا. لوہا گرم کرتے تھے اور اس کو جلاتے تھے
یہ ایک علاج تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو ذکر کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ علاج نہ کرو تو اچھا، اس لیے کہ اس میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کل جو کینسر کے اندر جو انجیکشن دیے جاتے ہیں اس میں ایک قسم کا زہر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر انسان کا بدن گرم ہو جاتا ہے، اس کے بال جھڑ جاتے ہیں، جس کو کیمو تھراپی کہتے ہیں، جس کو لائٹ دینا کہتے ہیں. وہ انجیکشن ہی ہوتے ہیں جو اس کو دیے جاتے ہیں. تو جبکہ یہ تو بہت زیادہ اس کو بنایا کر کے پھر دیا جاتا ہے، پھر بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو براہ راست آگ میں لوہا گرم کر کے جب انسان کے اس نازک جگہ پر جو ٹوائلٹ کی جگہ ہے، جو استنجا کی جگہ ہے، اور وہاں جب داغا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. حضرت نے 7 مرتبہ یہ کئی کا علاج کروایا تھا، 7 مرتبہ. اور حضرت نے فرمایا میرے نبی نے اگر موت مانگنے سے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت مانگ لیتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے گھبرا کر، حالات سے گھبرا کر، مصیبتوں سے گھبرا کر موت مانگنے کو منع فرمایا، بلکہ یوں دعا سکھائی، اے اللہ مجھے حیات دے، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہو. تو جب تک حیات بہتر ہے مجھے حیات دے، جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. بہرحال بیماری سے گھبرا کر انسان کو نہ موت مانگنا چاہیے، نہ خودکشی کرنا چاہیے، نہ جو ہے انسان کو بخار کو گالی دینا چاہیے، نہ بیماریوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے علاج بھی بہت سارے بتائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو بخار آئے پانی استعمال کرو. اب محدثین فرماتے ہیں کہ پانی استعمال کرنے کا کیا مطلب اور کون سا پانی استعمال کرے. حضرت نے فرمایا، بعضوں نے یوں کہا کہ زمزم کا پانی استعمال کرو، بعضوں نے کہا نہیں مطلقاً کوئی بھی پانی استعمال کرو. اور یہی قول راجح ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے زمزم کی قید نہیں لگائی، کوئی بھی پانی استعمال کرو. پھر پانی استعمال کا مطلب کیا ہے، کیسے استعمال کرے. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ پانی صدقہ کرو، یعنی کہیں بور کرا دو یا پانی پلانے کا نظام کر دو تاکہ وہاں سے گزرنے والے پانی پئیں، اس کی بنیاد پر بخار اچھا ہو جائے گا. لیکن صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ جب انسان کو بخار آئے تو اس صورت میں اپنے بدن پر پانی لگائے. یہ ہے صحیح معنی کہ انسان اپنے بدن پر پانی لگائے، اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے اس کے بخار کو رفع کر دے گا. آج بھی تمہارے ڈاکٹرز جتنے ہیں، اطباء جتنے ہیں، وہ سارے ڈاکٹرز اور اطباء یہ کہتے ہیں جتنا زیادہ پانی پیو گے بخار اتنا جلدی جائے گا اور بدن سے بخار نکل جائے گا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تمہاری سائنس آج بول رہی ہے، تمہاری ٹیکنالوجی آج بول رہی ہے. میرے نبی کے پاس کوئی سائنس نہیں، کوئی مشین نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں. اس کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی وہ وہاں سے ڈائریکٹ لے کر کے بولتے تھے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بخار میں پانی استعمال کرو، اس پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے گا. تو حضرت نے بہت سارے علاج بھی بتائے ہیں روایتوں کے اندر کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے، جیسے کہیں کلونجی آپ نے بتائی، کہیں شہد آپ نے بتایا، کہیں اس کے علاوہ کشت ہندی آپ نے بتائی، کہیں آپ نے کشت بحری بتائی، کہیں آپ نے اور چیزیں بھی بتائی. تو بہت ساری چیزوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. لیکن ساتھ ساتھ روایت میں یہ بھی فرمایا کہ ساری دوائیں استعمال کرنا، لیکن دوا کو مسبب الاسباب نہ سمجھنا. یہ نہ سمجھنا کہ اسی سے میں اچھا ہو جاؤں گا، یہی مجھے اچھا کرتا ہے، یہی دوا مجھے اچھا کر رہی ہے. اس کو مسبب الاسباب نہ سمجھنا. یہ سارے اسباب ہیں، اصل شفا دینے والی اللہ کی ذات. فرمایا اگر اس طرح پر تم دواؤں کو استعمال کرو گے تو تعالی جل شانہ کہ تم متوکلین بندوں میں شمار ہوں گے. اور اگر تم نے اسی کو سمجھ لیا کہ سب کچھ اسی سے ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں توکل کے خلاف ہو جائے گا. بہرحال اس روایت میں جو ابھی پڑھی گئی
فرمایا بخار کو گالی مت دو، بیماریوں کو گالی مت دو، مصائب کو، پریشانیوں کو گالی نہ دو۔ اسی لیے سورہ علم نشرح آپ پڑھتے ہیں روزانہ، اللہ تعالیٰ علم نشرح میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ عربی گرامر اور عربی قواعد کے اعتبار سے علماء جو ہیں وہ جانتے ہیں العسر جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، معرفہ ہے، اور یسر جو ہے وہ نکیرہ ہے، یعنی کامن، عام۔ دونوں آیتوں میں العسر الف لام کے ساتھ، تو عربی گرامر کے اعتبار سے اگر معرف باللام ہو، معرفہ ہو، تو دونوں مرتبہ ایک ہی معنی مراد ہوگا، یعنی دونوں ملا کر ایک ہی معنی۔ اور یسر نکیرہ ہے جس سے دو معنی مراد ہوں گے، تو اب ترجمہ اس کا ہوتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اللہ ایک مصیبت دیتا ہے تو دو آسانیاں پیدا کرتا ہے، ایک پہلے بھی آسانی ہوتی ہے، ایک بعد میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ یہ مومن کو بہت بڑی بشارت ہے کہ تیری ایک مصیبت سے پہلے بھی آسانی، راحت، سکون، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تیرے لیے راحت، آسانی، سکون کو پیدا کرے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعصر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ اذا اشتدت بک البلوى، جب تجھ پر مصیبت آ جائے تو ذرا علم نشرہ میں غور کر لے، سورہ علم نشرہ میں تو غور کر لے۔ فعصر بین یسرین، اللہ نے دو سہولتوں کے بیچ میں ایک سختی کو بیان کیا، یعنی ایک سختی پر اللہ دو سہولت عطا کرے گا، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ فرمایا جب تو سورہ علم نشرح کے اس مطلب کو سمجھ گیا تو اللہ کے بندے تو خوش ہو جا، مایوس کیوں ہو رہا ہے؟ اگر مصیبت آئی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی راستہ تیرے لیے نکال دے گا، پہلے بھی راستہ اور بعد میں بھی راستہ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ جب تمام بندوں پر مہربان ہے تو مومن پر تو اور بھی مہربان ہے، جو ایمان والے ہیں ان پر تو اور بھی مہربان ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم بیماریوں کو، مصائب کو برا بھلا نہ کہیں، گالی گلوز نہ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یا ام مسیب نام ہے ان کا، ان کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا ام سائب کیا حال ہے، کیا بات ہے، تو تذبذبی نا، ارے تو کانپ بہت رہی ہے، تھن چری ہوگی۔ فرمایا تو بہت کانپ رہی ہے۔ تو ام سائب نے فرمایا الحمہ، اللہ کے نبی بخار بہت ہے، اور پھر اوپر سے جملہ کا لا بارک اللہ فیہا، اللہ بخار میں برکت نہ دے، یہ گویا کہ بخار کو برا کہا۔ تو حضرت نے فرمایا لا تسب الحمہ، بخار کو برا نہ کہو، فإنہا تذہب خطایا بنی آدم کما یذہب القیر خبث الحدید۔ فرمایا تمہارا بخار انسان کے گناہ کو ایسے معاف اور صاف کرتا ہے جیسا کہ لوہار کی بھٹی میں لوہے کے اوپر سے جنگ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو کاٹ چڑھا ہوا ہے نا، میل جو بھٹی میں ڈالتے ہیں تو لوہا جیسے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح بخار کے ذریعے سے اللہ تمہیں صاف کرتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کون سی مصیبت سے ہم کو یہ پتا چلے کہ یہ گناہ کی نحوست ہے، اور کون سی مصیبت سے یہ پتا چلے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے مصیبت دی ہے میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے دی، یہ کیسے پتا چلے؟ کوئی مصیبت لکھ کر کے تو آتی نہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اس سے درجات بلند ہوں گے اور اس سے یہ جو ہے تیری بیماریوں کی نحوست ہے، ایسا تو کہیں لکھا ہوا ہوتا نہیں۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان کی مصائب جو ہیں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ظلمات
تاریکیاں، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بلائیں، وبائیں، حالات، پریشانیاں اس کے اوپر آتے، تو کیسے مجھ کو یہ پتا چلے کہ یہ مصیبت جو ہے میرے گناہوں کی نحوست ہے، اور یہ مصیبت جو ہے یہ نحوست نہیں ہے، میرے درجات کو بلند ہونے کا ذریعہ، میرے گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ، یہ کیسے مجھے پتا چلے؟ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، اگر مصیبت میں تمہاری زبان سے ہر وقت شکایت 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 نکل رہی ہے تو سمجھ لو کہ گناہوں کی نحوست ہے، اور اگر مصیبت میں شکایت نہیں کر رہے اللہ کی، دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو، ایک ہے شکایت کرنا اور ایک ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ انسان بیمار پڑا، اللہ کو کہتا ہے اللہ میں کمزور ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، یا کسی نے پوچھا تو آپ اس کو بتائیں بخار بہت ہے مجھ کو، شکایت نہیں، آپ نے اظہار کے لیے کہا بخار بہت ہے، آج درد سر بہت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے تشریف لائے، اپنے مرض الوفات کی جس دن ابتدا ہوئی، جس میں حضرت کا انتقال ہوا، گھر میں آئے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے، تم سر پکڑ کے بیٹھی ہو؟ فرمایا سر میں درد بہت ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بھی سر میں درد بہت ہے، وہاں راسا میرے سر میں بہت درد ہے۔ دیکھو حضرت نے اظہار فرمایا کہ میرے سر میں درد ہے، یہ شکایت نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں میرے سر کے درد کو دیکھ کر آپ کو بھی درد ہو گیا، یہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ میرے سر کے درد کو دیکھ کر آپ کو درد ہو گیا۔ تو حضرت نے اس وقت یوں فرمایا، بخاری شریف میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تم مر گئی تو میں تیرے لیے استغفار کروں گا، انا استغفر لکی، میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگے ہاں استغفار تو کیا کرو گے، شام ہی کو دلہا بن جاؤ گے، یعنی دوسرا نکاح کر لو گے، یہ ایک عورتوں کا مزاج ہوتا ہے بولنے کا۔ فرمایا شام ہی کو دلہا بن جاؤ گے، ایک نیا نکاح کر کے لے آؤ گے کسی کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 10 دن میں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، مجھے کیا پتا کہ اللہ کے نبی اسی بیماری میں دنیا سے جانے والے ہیں۔ بہرحال اپنی بیماری کا اظہار کرنا اس کی اجازت ہے، انسان اپنی بیماری کا اظہار کرے، میرے سر میں درد ہے، بخار مجھے بہت ہے، اس وقت مجھے فلاں بیماری ہو گئی ہے۔ شکایت کس کو کہتے ہیں؟ شکایت کا معنی یہ ہے مجھے یہ بیماری ہو گئی، بس ہر وقت میں اسی میں پڑا ہوا ہوں، اب اللہ مجھے اچھا نہیں کر رہا ہے، مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، میری طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اتنی دوا کر کے تھک گیا، اس کی طرف سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا ہے، یہ سب شکایتیں ہیں۔ اظہار کرنا جائز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں اظہار فرمایا اور فرمایا اے میرے رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری تو کون سمجھ سکتا ہے، آپ کی جو بیماری، آپ کی جو پریشانی، اور پھر اسی عالم میں تفسیری روایات میں یوں لکھا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں مل گیا آپ کی بیوی کو، اور بیوی سے یوں کہا کہ اگر ایوب یہ لفظ بول لے جس میں کچھ شرک کی بو آ رہی تھی تو ایوب اچھا ہو جائے گا۔ تو بیوی آئی اور کہا کہ یہ لفظ بول لو اچھے ہو جاؤ گے۔ کہا تجھے پتا بھی ہے شرک کی بو آ رہی ہے؟ کس نے کہا تجھے یہ؟ کہا کوئی ملا تھا مجھے۔ اب یہ نہیں پہچانتی کہ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تھا۔ حضرت ایوب کو بیوی پر بہت غصہ آیا، فرمایا میں اچھا ہو گیا، تو یہ بات لے کر کیوں آئی؟ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ صحابہ حضرات انبیاء تو انبیاء تھے، ان کے وہاں شرک نام کا برداشت تک کا مسئلہ نہیں تھا، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی اتاری جس کو اللہ نے قرآن میں بھی نقل کیا۔ فرمایا ایوب تیری بیوی تیری اتنی خدمت کر رہی ہے اس بیماری کے اندر،
اتنی خدمت تیری کر رہی ہے اور تو اس کو 100 کوڑے مارنے کو کہہ رہا ہے. لیکن بہرحال ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر تیری قسم کا حل نکال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا ایک درخت کی ٹہنی لینا ڈالی, اور ایسی ڈالی لینا جس میں 100 پتے ہو, اور 100 پتے والی ڈالی لے کر ایک مرتبہ یوں مار دینا, تیری قسم پوری ہو جائے گی. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. فرمایا یہ تو تیری خدمت گزار ہے. تو قسم بھی ادھر مسئلہ حل ہو گیا, اور ادھر بیوی کی جو خدمتیں تھی وہ بھی اپنی جگہ مسلم رہی. جب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی کیسے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. اس رب کائنات کی باتوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. کیسے امتحان لیا؟ ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے, بخاری شریف میں ہے, برہنا غسل خانے کے اندر کپڑے اتارے تھے اور غسل فرما رہے تھے, اور اللہ نے آسمان سے سونے کے سکے گرانے شروع کیے. نبی علیہ السلام فرما رہے کہ سونے کے سکے گرنے لگے. تو حضرت ایوب علیہ السلام جلدی جلدی اس کو اٹھا کر جمع کرنے لگے, ایک چادر میں, رومال میں جمع کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی, ایوب ہم نے تجھ کو اتنا دیا کہ تو بالکل بیمار تھا, تیرے اوپر حالات تھے, ساری بیماری اچھی کر دی, صحت دے دی, ہم نے تجھے وہ مال و دولت واپس کر دیا جو تیرا سب ختم ہو چکا تھا, اب بھی تجھے صبر نہیں آ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے تو سنو, بڑوں کا جواب بڑا ہوتا ہے. فرمایا اللہ یہ تو براہ راست دے رہا ہے, اب اگر میں اس کو نہیں لوں گا تو اپنے مولا سے اعراض کرنا, بھاگنا, اپنی شان بتانا لازم آتا ہے, اور اپنے مولا کے سامنے کون شان بتا سکتا ہے؟ میں ہمیشہ تیرا محتاج ہوں, اس لیے لے رہا ہوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہدیہ جو بلا دل کی لالچ کے آتا ہے, تمہارے دل میں کوئی لالچ نہیں تھی, تمہیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے ہدیہ دے گا, اور اس نے تم کو ہدیہ دیا. فرمایا اس کو ٹھکرانا مت, اس لیے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اس ہدیے میں جتنی برکت ہوگی دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ اللہ نے بھیجا. اور جو طمع اور لالچ کے ساتھ آتا ہے, دل میں حرص ہے, یہ مجھے کچھ دے گا, یہ مجھے کچھ دے گا, یہ مجھے کچھ دے گا, اس میں برکت نہیں ہوتی. بغیر طمع, بغیر لالچ, بغیر دل کے کھچاؤ کے اگر کوئی ہدیہ آ جاتا ہے تو اس میں بڑی برکت ہوا کرتی ہے. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑے حالات, انبیاء سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی, ان کے صبر کا دامن لبریز ہوتا ہے. گزشتہ منگل کو سورہ یوسف کی وہ بات مولانا سے آپ نے سنی تھی, میں اس کی طرف توجہ دلاؤں کھل کر کہ جس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں بادشاہ بن گئے اور تخت پر بیٹھ گئے اور قحط شروع ہوا, دکار شروع ہوا, اور ادھر کنعان میں جو فلسطین میں آیا, یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا یہ سب علاقہ تو ایک ہی ہے, یہ سیریا, مصر, فلسطین, یہ سب ایک ہی ہے, قریب قریب ہے سب. یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ مصر میں کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اور بڑا سخی ہے اور سخاوت کرتا ہے, اور لوگوں کو اناج غلہ دیتا ہے. تو اپنے بیٹوں کو کہا بیٹو جاؤ, وہ مفت میں تقسیم کرتا ہے, قحط پڑا ہوا ہے. یعقوب کو نہیں پتا کہ میرا ہی بیٹا ہے وہ. یعقوب کو تو یہ کہ اب نہ معلوم بیٹا کہاں ہوگا. کہا جاؤ, اور فرمایا بیٹا دیکھو تم 11 بھائی ہو نا, ایک کام کرنا, ایک دروازے سے نہ جانا, اس لیے کہ نبی کی اولاد بڑی خوبصورت ہوتی ہے. ایک دروازے سے جاؤ گے کسی کی نظر نہ لگ جائے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نظر برحق ہے، اور اس کے علاج بھی بتایا اللہ کے نبی نے۔ ایک علاج آپ نے بتایا اعوذ بکلمات اللہ التامات ومن عین اللامات ومن شر ما خلق، اس کو پڑھ کے دعا کرو۔ ایک آیت علماء نے لکھی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر اوپر سے یوں ہاتھ نیچے لاؤ، اللہ تعالیٰ ان 7 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے نظر کو ختم کر دے گا۔ ایک علاج اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ انہی کی نظر لگی ہے تو ان کو بلاؤ اور بلا کر کے ان کے پاس وضو کراؤ، اور وضو کا جو پانی گرے اس کو برتن میں جمع کرو اور اس پانی کو اس آدمی پر چھڑک دو، اس کی نظر اچھی ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف میں، لیکن ہم کسی پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی نظر لگی ہے؟ یہ تو ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، ورنہ ڈنڈا لے کر دوڑے گا کہ کم وقت تو ہم کو کیا سمجھ رہا ہے۔ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، اچانک بے ہوش ہو گئے۔ حضرت کو پتا چلا، حضرت تشریف لے گئے، حضرت نے دیکھ کر فرمایا اس کو نظر لگی ہے۔ فرمایا کون آیا تھا ابھی؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ فلاں صاحب۔ حضرت نے ان کو بلایا، فرمایا تمہیں یہ اچھے لگے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ فرمایا حضرت میری غلطی ہو گئی۔ فرمایا وضو کرو، لیکن آپ پر تو وہی اترتی تھی۔ فرمایا وضو کرو، اور جو پانی نکلا اس پانی کو ان پر چھڑکا، اس صحابی پر وہ ہوش میں آ گئے۔ یہ بھی ایک علاج حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظر کا ایک واقعہ لکھا ہے، بہت عجیب۔ فرمایا سہارنپور کے اطراف میں ایک صاحب کسی کے آم کے باغ میں گئے، اور بڑے خوبصورت آم تھے اوپر لگے ہوئے۔ اس نے کہا کیا خوب آم ہے، اسی وقت وہ درخت گر گیا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے تو درخت کے مالک نے یوں کہا کیا بلا کی نظر ہے تیری، اسی وقت وہ نابینا ہو گیا۔ اس کی نظر اس کو لگی، اس کی نظر اس کو لگی۔ النظر حق، نظر اپنی جگہ بالکل سچ ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد جب اچھی لگے، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی چیز اچھی لگے، مکان ہو، اولاد ہو، کوئی بھی چیز اچھی لگے، فوراً کہو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نظر بہرحال برحق ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا بیٹا ایک دروازے سے نہ جانا، ورنہ کسی کی نظر لگ جائے، الگ الگ دروازے سے جانا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ہم مصر سے ہیں اور ہم کنعان سے آئے ہیں اور ہمارے باپ نبی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام تو جانتے ہی تھے کہ یہ میرے بھائی ہے، تو اب یوسف علیہ السلام جانتے ہی تھے، تو یوسف علیہ السلام بھی بار بار سب پوچھ رہے ہیں، تاکہ بہانے سے پوچھتے پوچھتے ذرا اپنے ابا کے حالات بھی جان لیں کہ ابا کس حال میں ہے، اس لیے کہ بچپن میں چلے ہیں، اب تو بڑے ہو گئے ہیں، سارے حالات جان لیے۔ اور اپنے خادم سے کہا کہ یہ لوگ سارے ہیں نا، ان کو پورا تھیلا بھر بھر کے اناج دو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دوسری مرتبہ 2 تھیلے لے کر آنا، بھر دوں گا میں تمہیں۔ اور خادم کو یہ کہا کہ یہ جو ہے نا، جو حضرت یوسف کا حقیقی بھائی تھا بنیامین، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 10 بھائی تھے، ایک بیوی سے 2 بھائی تھے، بنیامین اور یوسف، تو یہ حقیقی بھائی تھا۔ اب اس بھائی کو روکنا ہے، لیکن روکے کیسے؟ تو اپنے خادم سے کہا کہ جب تم اس میں غلہ اور اناج بھرو تو اس بھائی کی تھیلی میں تم میرا پانی پینے کا پیالہ ڈال دینا، اور جب یہ جانے لگے تو پھر اس کے بعد ہم مسئلہ کریں گے آگے۔ جب یہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میرا پانی پینے کا پیالہ نہیں ہے، دیکھو تلاش کرو کہاں ہے۔ اب تلاشی لی گئی تو وہ بھائی کی اس کے اندر سے ملا۔ اس زمانے کا ضابطہ یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو اپنے پاس کام کے لیے رکھ لیا جاتا تھا، یہ سزا تھی۔
تو کہا بنیامین کے تھیلے سے نکلا اس لیے ان کو روک دیا جائے گا. اب یوسف علیہ السلام کو تو اپنے پاس روکنا ہی تھا ان کو. یہ ایک طریق اختیار کیا تھا. تو جس وقت وہ پیالہ نکلا ہے اس موقع پر یہ سارے بھائی کیا کہنے لگے؟ وہ جملہ قرآن نقل کر رہا ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اے بادشاہ سلامت، اگر اس نے چوری کی تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی یوسف تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. یوسف ہی کے سامنے بول رہے کہ اس نے بھی، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پاک دامن، لیکن سیدھا چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر. ان یسرق، اگر اس نے چوری کی، فقط سرق اخ له من قبل. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ آپ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے، ارے بادشاہ تو چھوڑو، کلکٹر کی کرسی پر بیٹھے ہو، بادشاہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. اگر آپ کلکٹر کی کرسی پر بیٹھے ہو اور آپ کے سامنے آنے والا انسان یوں کہے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی، اور بھائی سے مطلب وہی کلکٹر ہے، تو بتاؤ میں اور آپ ہم اس وقت کیا کریں گے؟ ہم صبر کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں. شاہی تخت پر ہم بیٹھے ہوئے اور تم ہم کو چور کہہ رہے ہو. مسائل تو تم نے کھڑے کیے تھے، تم نے مجھ کو کنویں میں ڈالا تھا، کیا کیا مجھ پر حالات گزرے. مجھے کنویں سے نکالا گیا، مارکیٹ میں بیچا گیا، آزاد بچہ اور اس کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، میرے باپ سے میری جدائی ہو گئی، اور کس عالم میں میں گزرا، اور پھر میری ملکہ نے غلط نیت میرے ساتھ کی جس کے نتیجے میں مجھے جیل خانے میں جانا پڑا، اور ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت مجھے جیل خانے میں رہنا پڑا. کیا میرے اوپر مسائل تمہاری وجہ سے آئے اور اوپر سے تم چور مجھے کہہ، ہم کیا کریں گے اس موقع؟ لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے. بھائی جب کہہ رہے کہ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. حضرت یوسف نے اپنے پیٹ میں اتنا چھپایا کہ ان کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ میں وہی یوسف ہوں. انبیاء کرام سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. بخاری شریف میں آج ہی روایت گزری، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں کعبۃ اللہ کے سائے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لپیٹی تھی اور لپیٹ کر یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے چادر کا سہارا لے کر. فرماتے میں پہنچا، یا رسول اللہ میرا بدن تو دیکھو، ان کی آگ میری چربی سے بوجھ رہی ہے، میرا بدن تو دیکھو، آپ ان کے لیے بد دعا کر دو. تو حضرت یوں بیٹھے تھے، سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا اتنی سی مصیبت پر بد دعا کرانے آئے، حالانکہ وہاں آپ پہ سلائے جا رہے ہیں، اس پر فرماتے اتنی سی مصیبت پر بد دعا کرانے آئے. تم سے پہلے جو اللہ کے بندے تھے، دین کے خاطر ان کی قوموں نے ان کو زندہ کھڑا کیا اور منشار آرا لے آئے، آرا، اور سر پر رکھ کر کے زندہ دو ٹکڑے کر دیے، اور ان کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلی. اور کچھ لوگ وہ گزرے ہیں پہلے جو اللہ کے بندے تھے، جن کے بدن میں آنکڑے گھسائے گئے اور زندہ ان کی چمڑی اور گوشت کو کھینچا گیا، لیکن ان کی زبان سے آہ تک نہیں نکلی. اور تم اتنی سی بات کے اوپر میرے پاس بد دعا کرانے آئے. صبر کرو، ایک وقت آئے گا کہ یہاں مدینے سے لے کر مکے سے لے کر صنعاء تک انسان جائے گا اور راستے میں اس کو کوئی چھیڑنے والا بھی نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا صبر کرنا ہوگا. یہی تعلیم آج ہم کو بھی دی جا رہی. ذرا سی مصیبت میں ہم بے صبرے بن جاتے، ذرا سی مصیبت میں بھول گئے اللہ کی ساری نعمتوں کو. اس نے کھلایا پلایا، بڑا کیا، صحت دی، مکان دیا، اولاد دی، بیوی دی، شوہر دیا، ہم سب بھول گئے. اور ذرا سی مصیبت آتی ہے اور ہم اپنے رب کی ناشکری پر تل جاتے ہیں، اور ایسے تلتے ہیں کہ ہماری زبان اللہ کے شکر کے لیے تیار تک نہیں ہوتی. میرے بھائیوں ایسا نہ کرو. بہرحال روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بخار کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، بیماری کو برا بھلا نہ کہو،
تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت میرے گناہوں کی نحوست سے یہ مصیبت آئی، اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ اور میرے درجات بلند ہونے کے لیے یہ مصیبت ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ حاجی صاحب نے فرمایا، حاجی صاحب بہت بڑے آدمی، حاجی صاحب نے فرمایا اگر زبان پر مصیبت سے، بیماری سے شکوہ شکایتیں آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ گناہوں کی نحوست ہے، اور اگر شکوہ شکایت نہیں آتی تو سمجھ لو اللہ گناہ کو معاف کر کے درجات بلند کر رہا ہے۔ یہ پہچان ہے اس کی۔ حاجی صاحب ایک مرتبہ یہی بیان فرما رہے تھے، یہی باتیں بیان کر رہے تھے کہ بیماری رحمت ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، یہی بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس کے بغل میں بہت بڑا دمبل ہوا تھا، اور روتا روتا حضرت سے دعا کے لیے، حضرت دعا فرمائیے شفا دے دے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، دعا فرمائیے شفا دے دے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو سارا مجمع حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت ابھی کہہ رہے تھے بیماری رحمت ہے، نعمت ہے، اب اگر اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی بیماری اچھی کر دے تو اللہ کی رحمت کو دور کرنا ہوتا ہے، اللہ کی نعمت کو دور کرنے کی دعا۔ اور اگر یوں کہتے ہیں کہ اس کو باقی رہنے دو، اللہ کی نعمت ہے، تو پھر یہ بیچارہ بیماری میں مرا جا رہا ہے، حضرت کیا دعا کریں گے اب؟ اللہ والوں کی زبان سے باتیں بھی ایسی ہی نکلا کرتی۔ حضرت نے فرمایا دعا کرتے ہوئے، اللہ بیماری تیری نعمت ہے، تیرے نبی نے اس کو نعمت بتایا، اس پر تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس پر تو درجات کو بلند کرتا ہے، اس پر تو دنیا میں ہمیں صاف ستھرا بنا کر اٹھاتا ہے، اے اللہ بہت بڑی نعمت، لیکن یہ بندہ اس نعمت کو اٹھانے کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ اس کی بیماری کو اچھی کر دے۔ نعمت بھی ثابت ہو گئی اور شفا کی دعا بھی ہو گئی اس کے لیے۔ یہ بزرگوں کی زبان سے وہ باتیں نکلا کرتی ہے کہ جس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس روایت میں بتایا اس کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا جو ہوا چلتی ہے نا، اس ہوا کو بھی گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ فرمایا عن ابی المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به۔ فرمایا جب ہوا چلے اور بہت تیز ہوا چلنے لگے تو اس کو گالی نہ دو کہ یہ میرے گھر کو گرا دے گی، یہ کرے گی۔ فرمایا یہ دعا کرو، جب کوئی ہوا تمہیں ناپسند لگے، تیز ہوا، آندھی چلے، تو تم یہ کہو اللہم انا نسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من خیر ہذہ الریح، اے اللہ یہ ہوا جو چل رہی ہے نا اس کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا وخیر ما فیہا، اور اس میں جتنی خیر تو نے رکھی ہے کہ اللہ وہ مجھے عطا فرما، وخیر ما امر، اور جس کام کے لیے تو نے ہوا کو بھیجا ہے وہ ساری خیر مجھے عطا فرما، اور اے اللہ میں اس ہوا کے شر سے اور اس میں جتنے شرور اور فتنے ہو سکتے ہیں اور جس شر کے لیے تو نے بھیجا ہے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرو لیکن اس کو برا بلا نہ کہو۔ اسی لیے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ لوگ کہتے ہیں نا زمانہ برا ہو گیا، یہ زمانہ بہت خراب چل رہا ہے، زمانہ خراب۔ فرمایا زمانے میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، زمانہ نام ہے رات دن کا۔ آفتاب کے طلوع ہونے سے دن شروع ہوا اور آفتاب کے غروب ہونے سے رات شروع ہو گئی۔ زمانہ نام ہے ایام کا، مہینوں کا، رات اور دن کا، اور رات اور دن کو چلانے والا اللہ ہے۔ زمانے میں کوئی حیات نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے۔ رات کیا بگاڑے گی، دن کیا بگاڑے گا، آفتاب کیا بگاڑے گا، مہتاب اور چاند کیا بگاڑے گا، ان میں سے کسی کے اندر بگاڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا میں ہوں۔ انا الدہر اے انا مقلب الدہر، میں ہوں زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا اور زمانے کو بدل کر امیر کو غریب اور غریب کو امیر بناتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ کوئی ڈاکیا، کوئی پوسٹ مین جب خط لے کر آیا
اور اس میں گالیاں لکھی ہو تو پوسٹ مین کو گالی نہیں دیں گے، اس کا کام تو لانے کا ہے، لکھنے والے کو کہا جائے گا۔ فرمایا اگر تم پر حالات آتے ہیں تو زمانے کو کچھ نہ کہو، یہ حالات تمہارے رب نے بھیجے۔ اب تمہارے رب نے بھیجے تو تم خود ہی دیکھ لو کہ امتحان ہو رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں یا گناہوں کی نحوست ہے، یہ تم خود ہی سمجھ لینا۔ تو فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میں زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا ہوں۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو برا بلا نہ کہو۔ ابو ہریرہ فرماتے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الریح من روح اللہ تعالی تاتی بالرحمہ وتاتی بالعذاب فاذا رأيتموها فلا تسبوها وصلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها۔ فرمایا ہوا کو برا بلا نہ کہو، ہوا کبھی خیر لے کر آتی ہے، بارش کی اطلاعیں لے کر آتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے بارش آئے گی، اور کبھی اللہ کا عذاب بھی لے کر آتی ہے، حالات لے کر آتی ہے، پتھر برستے ہیں۔ فرمایا جب تم اچھی ہوا کو دیکھو اللہ سے خیر مانگو، جب بری ہوا سے دیکھو اللہ کے شر، اس ہوا کے شر سے اللہ سے پناہ چاہو۔ ایک اللہ کے نبی کا معمول بخاری شریف میں ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑے، اور ایسے تیز دوڑے کہ آپ کی لنگی جو پندلی تک تھی، آدھی پندلی تک، وہ نیچے چلی گئی۔ جب انسان بہت تیز چلتا ہے نا تو پین پجامہ لنگی تھوڑی نیچے ہو جاتی، حضرت اتنے تیز دوڑے کہ آپ کی لنگی نیچے چلی گئی۔ پھر آپ نے اوپر کی، پھر آپ نے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی مسجد میں، پھر اللہ سے دعا مانگی اے اللہ اس ہوا کے اندر جو شرور ہو اس سے میں پناہ چاہتا ہوں، خیر ہو اس کو میں مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت یہ آپ اتنی تیزی سے مسجد میں دوڑے ہوا کو دیکھ کر، اس میں سے تو بارش آنے کی اطلاع ہے، یعنی بارش آئے گی، اس کے لیے ہوا چل رہی ہے۔ فرمایا عائشہ جو ہوا بارش کی اطلاع دیتی ہے اس ہوا سے پتھر بھی برس سکتے ہیں، اس لیے جب تیز ہوا چلے تو اللہ کے دربار میں جا کر پناہ مانگو، اس مولا سے، اس رب سے ہمیں چاہیے کہ ہم پناہ مانگے۔ بہرحال میرے بھائیو یہ آداب ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ اس طرح کی برائیوں سے، برے کلمات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابراہیم بھائی کاپڑیا، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ عطا فرمایا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے گئے ہیں، اللہ ان کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 1 منٹ ذرا، ایک مولانا کا اعلان ہے، یہ واپی سے تشریف لائے ہیں، واپی میں ایک عبادت خانہ اور مکتب چلاتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں مل صاحب اس میں؟ 80 بچے ہیں، اور عبادت خانے کی تعمیر جاری ہے جس میں نماز ہوتی ہے، مکتب بھی چلتا ہے، تو دونوں کام ہوتے ہیں، یہ نمازیں بھی ہوتی ہیں، مکتب بھی چلتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اس وقت یہاں یہ گزارش لے کر آئے ہیں کہ تعمیر میں ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کا عبادت خانہ بن جائے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ان کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ یہ دارالعلوم کنتھاریا کا تصدیق نامہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ تیرے حبیب نے جو طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بری تقدیر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیز ہواؤں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنے اور مصائب سے حفاظت فرما، اے اللہ پکڑ دکڑ سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اے اللہ بری نظر والوں کی نظروں سے حفاظت فرما، اے اللہ غلط سوچنے والوں کی سوچوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بال بچوں کی، اللہ سب کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ، قاری، بزرگان دین، صلحاء، صالحین،
اور اے اللہ اولیاء کرام کی مغفرت فرما، الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اگر وہ زندہ ہے تو اللہ ان کے سائے کو امت کے لیے تا دیر قائم دائم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، امت میں جہاں پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل اور مصائب کو حل فرما، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ایک نظر کرم اس زمین پر فرما دے۔ اے اللہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، اے اللہ مظلوم کے خون کی بو آ رہی ہے اور ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، اے اللہ مظلوم تڑپتے نظر آ رہے ہیں اور ظالم اکڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ انصاف فرما دے، اللہ دنیا کو ظلم سے پاک فرما دے، اے اللہ دنیا کو ظلم سے پاک فرما دے، اے اللہ دنیا کو ظلم سے پاک فرما دے، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، نصرت فرما، تعاون فرما، الہ العالمین ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔